نام لینا جرم ہے، جرم علی کا نام لینا۔ آج بحمدللہ آپ ممبر سے مولا کا نام بھی لیتے ہیں اور مولا کے دشمنوں پہ لعنت بھی بھیجتے ہیں، اور بھیجنی چاہیے، فریضہ ہے آپ کا اور ہمارا، فریضہ ہے۔ لعنت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لعنت ہمارے وجود کا حصہ ہے۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کے دعوے دار ہیں تو ان کے دشمنانوں سے لعنت کے بھی حقدار ہیں، ان پہ لعنت کریں گے اور ان سے بیزاری کا اعلان کریں گے۔ کیوں؟ کیونکہ بڑا ظلم ہوا ہے عزیزان گرامی، اسی لعنت کے حوالے سے، اسی درود و سلام کے حوالے سے بڑا ظلم ہوا ہے ہمارے اور آپ کے اوپر۔ جس بی بی کی آج شہادت کا دن ہے، میں بس بہت جلدی قریب ہوں گا مصائب کی منزلوں سے، میں آپ کے سامنے جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے کیسے دور سے شیعت گزری ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ امام کا ایک صحابی ہے، بشار اس کا نام ہے، مولا کے پاس آیا۔ مولا تو دل کے حال سے واقف ہے نا، جانتے ہیں آج کچھ پریشان لگ رہا ہے، چہرے کا رنگ متغیر ہے، پریشان حال آیا ہے مولا کے پاس، اور سلام کرنے کے بعد بات کرنے کی حالت میں نہیں ہے۔ مولا نے کہا بشار کیا ہوا تجھے، کیوں پریشان ہے، کیوں غمگین ہے؟ کہتا ہے مولا جو آج میں نے واقعہ دیکھا ہے اپنی نگاہوں سے، میں برداشت نہیں کر پا رہا ہوں، مجھ سے ابھی تک برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ کہا کیا ہو گیا؟ آپ جانتے ہیں امام صادق کا زمانہ کیسا تھا، شیعوں پہ ظلم ہوتا تھا، تقیہ کا زمانہ تھا، امام سے ملاقات کرنا، امام کے اوپر درود و سلام بھیجنا، امام کے دشمنوں پہ لعنت بھیجنا اتنا آسان نہیں تھا، یہ آج آسان ہو گیا، کل آسان نہیں تھا۔ مولا نے کہا کیا ہوا؟ کہتا ہے مولا جب میں آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک عورت کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، اور اسے سخت سے سخت سزا سنائی جا رہی ہے۔ کہ وہ عورت کون تھی، کیا تھا اس کا قصور؟ کہ اس کا قصور صرف اتنا تھا کہ جب وہ بازار سے جا رہی تھی اس کے پاؤں ڈگمگائے، وہ لڑکھڑا کے گری، اور جیسے ہی گری اس کے پاؤں میں چوٹ لگی، اور اس کی زبان سے ایک جملہ نکلا، لعن اللہ ظالمی کا یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ کے ظالموں پہ لعنت، جس نے آپ پہ ظلم کیا، لعن اللہ قاتلی کے یا فاطمہ، جس نے آپ کو قتل کیا، جس نے آپ پہ ظلم کیا، اس پہ خدا کی لعنت ہو۔ تو جیسے ہی اس نے یہ جملہ کہا ویسے ہی بادشاہ کے سپاہی آئے اور اس کو گرفتار کر کے لے گئے اور اسے سخت سے سخت سزا سنائی جانی ہے۔ کہ مولا میں یہ برداشت نہیں کر سکا، کیا اب یہ زمانہ آ گیا کہ ہم آپ کے دشمنوں پہ لعنت بھی نہیں کر سکتے؟ آپ مجھے انصاف سے بتائیے گا، کیا اس بی بی نے کسی کا نام لیا تھا؟ کسی کا نام لیا تھا؟ آج اگر ہم کہتے ہیں کہ فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت، جس نے فاطمہ کو 18 برس کے سن میں پہلو شکستہ کر دیا، اس پہ لعنت، تو دنیا ہم سے کہتی ہے آپ لعنت نہ بھیجیے۔ بھائی آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم تو کسی کا نام بھی نہیں لے رہے ہیں، لیکن نام نہ لینے کے باوجود اگر آپ کے ذہن میں کسی کا نام آ رہا ہے تو سمجھ جائیے کتنا ظلم ہوا ہے شہزادی زہرا کے اوپر۔ مولا نے کہا بشار نہ گھبراؤ، میری چاہنے والی تھی نا، نہ گھبراؤ۔ اس کو ساتھ میں لیا، مسجد سہلا میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی، ہاتھوں کو بلند کر کے دعا کی، میرے اللہ تجھے واسطہ ہے جعفر صادق کا، میری ماں میری جدہ کے اوپر ظلم ہوا ہے، اور اگر اس ظلم کا کوئی بیان کرے تو اس پہ اس اعتبار سے میرے اللہ اس عورت کو جلد سے جلد رہائی دے، اس عورت کو جلد سے جلد نجات دے۔ اے میرے عزیزوں، اے میرے بھائیوں، اے میرے بزرگوں، ایک لمحے کے لیے نہ سوچئے گا کہ اہل بیت آپ کی یاد سے غافل ہیں۔ اہل بیت آپ سے غافل نہیں ہیں۔ اگر اہل بیت ہماری اور آپ کی یاد سے غافل ہو جاتے، ہمارا وجود مٹا دیا جاتا، مٹا دیا جاتا۔ حبّ ارنی مولا علی کا چاہنے والا ہے۔ مولا علی خطبہ دے رہے تھے، اس کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہے تھے، چہرہ پہچانتے ہیں نا میرے مولا، چہرے کے تاثرات کو دیکھ رہے تھے۔ دیکھتے دیکھتے جیسے خطبہ مکمل ہوا، آواز دی، یہ تو بتا آج تو بہت پریشان لگ رہا ہے، آج تیرا دل خطبے میں لگ نہیں رہا تھا، تو بار بار ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، بہت زیادہ مضطرب ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے مولا 2 دن سے مجھے بہت سخت بخار آ رہا ہے، بخار کی شدت اتنی ہے کہ مجھے بیٹھا نہیں جا رہا تھا، لیکن صرف آپ کے جملہ نورانی سننے کے لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا۔ جملہ سن سکیے گا، مولا نے اس کا ہاتھ پکڑا، بخار ہوتا ہے کسی انسان کا تو آپ دیکھتے ہیں ہاتھ اس کا کتنا گرم ہوتا ہے، مولا نے ہاتھ چھوا، کہا تجھے بہت تیز بخار ہے، اور اس کا ہاتھ پکڑے رہے بہت دیر تک، اور اس کے بعد کہا جا کے استراحت کر لے، آرام کر لے، خدا تجھے شفا دے گا۔ وہ اپنے گھر گیا، گھر پہنچا شفا یاب ہو گیا، گھر پہنچا شفا یاب ہو گیا۔ پھر مسجد آیا اگلے دن، مولا علی کو نہیں پایا، اللہ اکبر جانے قربان ہو جائے ہماری۔ دوسرے دن آیا، پھر مولا علی کو نہیں پایا۔ تیسرے دن امام حسن سے کہتا ہے مولا دکھائی نہیں دے رہے ہیں، 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، مولا نے آواز دی، مولا حسن نے آواز دی، تجھے نہیں خبر جب سے انہیں تیرے بخار کی خبر ملی ہے 2 روز سے خود میرا مولا بخار میں ہے۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا آقا، یہ ہے ہمارا اور آپ کا مولا۔ ہمارے اور آپ کا بخار ہونا، ہمارے اور آپ کا کسی مشکل میں گرفتار ہونا ہمارے مولا کو بھی مشکل میں ڈالتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے نہ سوچے گا کہ ان کو ہماری اور آپ کی فکر نہیں ہے۔
کسی بھی مشکل میں گرفتار ہو تو انہی کا واسطہ دیجیے گا, انہی کا حوالہ دیجیے گا. امام جعفر صادق کہتے ہیں کہ میں نے دعا کرنی شروع کی, اور دعا کرنے کے بعد بشار کا خود واقعہ ہے, وہ کہتا ہے, نقل کرتا ہے کہ ہم جیسے ہی باہر آئے ہیں مولا اپنے گھر میں گئے اور مجھے خبر ملی کہ اس عورت کو رہا کر دیا گیا ہے. اور کیسے رہا کر دیا گیا؟ حاکم نے نہ صرف یہ کہ اس کو رہا کیا بلکہ اسے 100 دینار کی پیشکش بھی کی, 100 دینار کی, کہا ہم تجھے 100 دینار بھی دیتے ہیں, واپس چلی جا. لیکن اس نے 100 دینار لینے سے انکار کر دیا, اس نے پیسے سے انکار کیا. یہ دوڑتا ہوا مولا کے پاس آیا, آگے کہتا ہے مولا مبارک ہو, اس عورت کو رہا بھی کر دیا گیا اور حاکم وقت نے اسے 100 دینار کی پیشکش بھی کی تھی, لیکن مولا وہ آپ کی چاہنے والی, اس نے سارا دینار واپس کر دیا. کہ مجھے تیری بھیک نہیں چاہیے, مجھے کسی دینار کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس اہل بیت کی محبت ہے, وہی بس ہے. مولا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. آواز دی, جا کے اس خاتون کو میرا سلام کہہ دے, جا کے اس خاتون کو میرا سلام کہہ دینا. وہ دوڑتا ہوا آیا, پہچانیے گا معرفت کیا ہوتی ہے. آ کے اس خاتون سے کہتا ہے مبارک ہو, تجھے رہائی مل گئی, تجھے آزادی مل گئی. کہ مجھے کیسے آزادی مل گئی, مجھے کچھ نہیں سمجھ میں آیا. کہ تیری رہائی مولا جعفر صادق کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. مولا نے دعا کی, تجھے رہائی مل گئی. اور ہاں, مولا نے کہا ہے ہمارے پاس بہت زیادہ تجھے دینے کو نہیں ہے, 7 دینار میرے مولا نے تجھے دیے ہیں, اور کہا ہے میرا سلام اس خاتون تک پہنچا دینا. جملہ سنیے گا, وہ خاتون زمین پہ گر گئی, غش کھا کے زمین پہ گر گئی. غشت افاقہ ہوا, پھر وہی جملہ دہرایا, میرے مولا نے کیا کہا؟ کہ میرے مولا نے سلام کہا ہے. پھر غش آ گیا, 3 بار غش آیا اور یہی سوال کیا, میرے مولا نے مجھے سلام کہلایا, میرے مولا نے مجھے سلام کہلایا. اے علی کے چاہنے والوں, اے علی کے شیعوں, اے حسین کے چاہنے والوں, حسین کا سلام تو آپ پہ بھی آیا. حسین نے سید سجاد سے کہا تھا, اے میرے